اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال امام الحسین علیہ السلام یا اختا لا تنسی فی صلاۃ اللیل۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 رجب المرجب اس بی بی کی وفات کا دن ہے کہ جس بی بی نے اپنے بچپنے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک مصائب، مشکلات، تکالیف دیکھیں اور برداشت کیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث کو بیان کیا، حدیث امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام روز عاشور تمام مخدرات عصمت و طہارت کو وداع کر کے میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ایک درخواست کی تھی۔ وہ درخواست کیا تھی؟ وہ درخواست یہ تھی کہ اے میری بہن زینب، مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ عزیزو، آج اس بی بی کی وفات کا دن ہے۔ میں تھوڑا سا تعارف اس بی بی کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات اور مختصر سا تعارف، بی بی کی نام رکھنا کہ کس نے بی بی کا نام رکھا، اور بی بی پر گریہ کرنے کا ثواب کیا ہے، بی بی پر رونے کا ثواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بی بی 5 جمادی الاول سن 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں، اس دنیا میں ان کی ولادت ہوئی، اور 15 رجب المرجب سن 62 ہجری کو بی بی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ اب عرض یہ ہے کہ بی بی کا جب نام رکھا گیا تو نام کس نے رکھا؟ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ جب بی بی کے نام رکھنے کی باری آئی تو جبرائیل علیہ السلام خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوئے اور آ کر پیغمبر گرامی اسلام کو یہ عرض کیا کہ اس بیٹی کا نام جو ہے وہ زینب رکھا جائے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی کے نام کا کہا تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے گریہ کیا، روئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیغمبر خدا، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ بیٹی ہے کہ جو بچپن سے لے کر وفات تک مشکلات کو برداشت کرے گی، مصائب دیکھے گی۔ سب سے پہلے بی بی نے کم سنی میں اپنے نانا رسول خدا کا جنازہ دیکھا، اس کے بعد پھر بی بی پر جو مصیبت آئی، رسول خدا کی رحلت کے چند مہینے بعد وہ اپنی ماں سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت تھی۔ اس کے بعد سن 40 ہجری میں اپنے بابا کی شہادت مسجد کوفہ میں جو ہوئی وہ دیکھی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور سب سے زیادہ جو مصیبت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو مصیبت بی بی پر آئی وہ واقعہ کربلا تھا۔ جب یہ ساری چیزیں
جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو عرض کی تو رسول خدا نے بہت گریہ کیا، بہت روئے۔ تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے یہ پوچھا کہ یا ابتا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ سارے مصائب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو بیان کیے تھے، یہ سارے مصائب اپنی بیٹی کو بتائے کہ تیری اس بیٹی پر یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ رنج و عالم آئیں گے۔ تو اس وقت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا یا بتا کہ جو میری اس بیٹی پر گریہ کرے گا اس کا ثواب کیا ہوگا، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر گریہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو عزیزو، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے لے کر کربلا تک سن 61 ہجری میں جب یہ واقعہ کربلا رونما ہوا، 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو جب مدینہ سے چلے تو 10 محرم الحرام 61 ہجری تک بی بی جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ہمراہ تھیں، اپنے بھائی کے ساتھ تھیں، اور جو مشکلات، جو مصائب، جو رنج و عالم بی بی پر آئے وہ بی بی نے تحمل کیے، برداشت کیے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد یہی نہیں کہ صرف واقعہ کربلا جب رونما اور اس کے بعد بی بی کے مصائب ختم ہو گئے، نہیں عزیزو، بی بی کے مصائب واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوئے۔ واقعہ کربلا جب رونما ہوا اور اس کے بعد جو مخدرات عصمت و طہارت پر مصائب و عالم کا پہاڑ ٹوٹا، وہ یہ تھا کہ بی بی نے تمام اسرا کی جو رہنمائی تھی اور جو تمام اسرا کی اسرائے کربلا کی جو رہنما تھیں وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ جی عزیزو، اسی لیے ان کو شریکت الحسین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور بی بی کا جو ایک مشہور لقب ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ تو عزیزو، عرض یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بی بی کو جب اسیر بنا کے کوفہ میں لایا گیا، اور یہ وہ جب بی بی کوفہ میں داخل ہوئیں تو اس وقت بی بی کو ایک دن یاد آیا کہ جب سن 36 ہجری میں بی بی اپنے بابا کے ساتھ جب امام علی علیہ السلام خلافت پر آئے اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا، اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا، تو اس وقت جب بی بی اس شہر میں آئی تھیں تو بہت شان و شوکت کے ساتھ آئی تھیں۔ اور سن 61 ہجری میں جب بی بی کو واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں لایا گیا تو بی بی کو بہت دکھ اور مصائب اور مصیبتوں کے ساتھ اس شہر میں داخل کیا گیا۔ جی عزیزو، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے خود فرمایا کہ اس پر گریہ کرنے کا ثواب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے برابر ہے۔ تو عزیزو، ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی شناخت کرنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام پر ان کے مصائب پر گریہ کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔